بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين۔ مولا حسین کے حوالے سے ایک مطلب اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں بطور خاص۔ ستارے کا کشاں چاندنی حسین کے نام، ستارے کا کشاں چاندنی حسین کے نام، ستارے کا کشاں چاندنی حسین کے نام، خدا نے کی ہے ہر ایک روشنی حسین کے نام، خدا نے کی ہے ہر ایک روشنی حسین کے نام۔ اور فلک سے قافیے آئے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے، فلک سے قافیے آئے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے، ردیف لے کے چلا ہے کوئی حسین کے نام، ردیف لے کے چلا ہے کوئی حسین کے نام۔ اور رسول پاک نے جس کو زباں چسائی تھی، رسول پاک نے جس کو زباں چسائی تھی، ہر ایک لفظ میرا ہے اسی حسین کے نام، ہر ایک لفظ میرا ہے اسی حسین کے نام۔ اور یہ میری سانسیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں، یہ میری سانسیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں، سبھی علی کے لیے ہیں، سبھی حسین کے نام، سبھی علی کے لیے ہیں، سبھی حسین کے نام۔ اور ملی رسول کی معراج سے بڑی معراج، بطور خاص کہ ملی رسول کی معراج سے بڑی معراج، ذرا سی دیر تھی پشت نبی حسین کے نام، ذرا سی دیر تھی پشت نبی حسین کے نام۔ اور شعر یہ بھی بطور خاص کہ گلوں سے کٹتے ہوئے خنجروں کو جب دیکھا، گلوں سے کٹتے ہوئے خنجروں کو جب دیکھا، ہوا چراغ جلانے لگی حسین کے نام، ہوا چراغ جلانے لگی حسین کے نام۔ اور زمانہ کیوں نہ کہے ان کو فاتح اعظم، زمانہ کیوں نہ کہے ان کو فاتح اعظم، کوئی شکست ناب تک ملی حسین کے نام، کوئی شکست ناب تک ملی حسین کے نام۔ اور یزید مر گیا لمحوں کی قید میں گھٹ کر، یزید مر گیا لمحوں کی قید میں گھٹ کر، ہے حریت کی مگر ہر صدی حسین کے نام، ہے حریت کی مگر ہر صدی حسین کے نام۔ یہ شعر بتاؤ خاص کہ ہے جب سے بنت پیمبر کے مہر میں دریا، ہے جب سے بنت پیمبر کے مہر میں دریا، تبھی سے لکھی ہے دریا دلی حسین کے نام، تبھی سے لکھی ہے دریا دلی حسین کے نام۔
سماعتوں کی نظر احترام کرتی ہے، سماعتوں کی نظر احترام کرتی ہے، ہوئی ہے جب سے میری شاعری حسین کے نام، ہوئی ہے جب سے میری شاعری حسین کے نام۔ اور مقطع بطور خاص کہ مجھے حسین نے فیاض ہر خوشی دے دی، مجھے حسین نے فیاض ہر خوشی دے دی، ہوئی جو وقف میری زندگی حسین کے نام، ہوئی جو وقف میری زندگی حسین کے نام، ستارے کہکشاں چاندنی حسین کے نام، خدا نے کی ہے ہر ایک روشنی حسین کے نام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج پر نشر کیا جا رہا ہے، یہ 1442 ہجری کا محرم ایک ایسے زمانے اور ایک ایسے ماحول اور ایسے حالات میں آیا ہے کہ جہاں ہم ایک جگہ جمع ہو کر کے ہمیشہ کی طرح سے ذکر سید الشہداء کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر بعض مراکز میں یہ اہتمام ہے بھی تو بہت ہی محدود پیمانے پر، اس لیے زمانے کی ترقیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کو ذکر حسین کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً ہمارا موضوع اسی اعتبار سے ہے کہ عزاداری اور حالات حاضرہ۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں تمہید کی منزل تھی اور عرض کیا گیا کہ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کے 3 جز کی امانت ہیں، جہاں 96 نمبر کا یہ کلمہ حکمت
ارشاد ہو رہا ہے مولا کائنات کا کہ بے شک انبیاء سے قریب زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کی تلاوت کی اور یہ فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کو جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان اور خدا مومنین کا ولی ہے. عزیزان محترم، عزاداری یقیناً ایک پورے نظام کا نام ہے. عزاداری میں کوئی ایک مخصوص جز اور مخصوص شے نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک مکمل نظام ہے. کیا مطلب؟ یعنی عزاداری کا جز مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، سوزخانی بھی ہے، پیشخانی بھی ہے، اور امام بارگاہ اور حسینیہ جات بھی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ذاکر کا بھی رول ہے، ذاکر سے وعدہ لینے والوں کا بھی رول ہے، تبرک بھی اس کا جز ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بالخصوص یورپ میں جہاں کبھی کبھی 0 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہاں لوگ باہر خالی گاڑیوں کو پارک کرایا کرتے ہیں، یعنی وہ نہ مجلس سن پاتے ہیں نہ وہ ماتم کر پاتے ہیں، وہ 2-3 گھنٹے تک صرف یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ کام بھی عزاداری کا جز ہے. توجہ فرمائیے. اور ہر آدمی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام کرے. کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی ہر چیز کا شوق نہیں رکھتا، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اور یہی طریقہ اور سلیقہ ہونا بھی چاہیے کہ مجلس پڑھنے والا مجلس ضرور پڑھے، لیکن نوحہ پڑھنے والے کو کہیں سے سبک یا ہلکا نہ جانے. اور نوحہ پڑھنے والا نوحہ ضرور پڑھے، لیکن وہ مجلس پڑھنے والے کو حقیر نہ سمجھے. ماتمی یقیناً مجلس کی روح ہیں، وہ جان ہیں، لیکن ان کو بھی اس پورے نظام کا خیال رکھنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان محترم، عزاداری ایک پورا نظام ہے، لیکن عزاداری کے 2 بنیادی جز ہیں. توجہ کیجئے گا، عزاداری کے 2 بنیادی جز ہیں. ایک ہے گریہ بر حسین، دوسرے ہے زیارت قبر حسین. توجہ کیجئے گا، یعنی یہاں پر میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیے گا آپ اس کو. ایک ہے گریہ بر حسین، دوسرے ہے زیارت قبر حسین. اور ساری چیزیں جو بھی ہیں عزاداری کے اجزاء وہ انہی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، جو مجلس نہیں پڑھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مجلس پڑھنے کا شوق بھی ہو. جو نوحہ نہیں پڑھتا ضروری نہیں ہے کہ اس کو نوحہ پڑھنے کا شوق بھی ہو. توجہ کیجئے گا، لیکن یہ 2 وہ بنیادی جز ہیں، ایک گریہ بر حسین، دوسرے زیارت قبر حسین. یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کی تمنا ہر عزادار کو ہے، ہر ماتمی کو ہے، ہر مجلس پڑھنے والے کو ہے کہ اگر 2 آنسو بنام حسین نکل آئیں تو اس کی خلقت کا مقصد پورا ہو جائے، یا اگر اس کا وجود کربلا تک پہنچ جائے، یا دور سے وہ حسین کو سلام کر لے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی 2 ایسی چیزیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر حال میں، بگڑے ہوئے حالات میں بھی،
بگڑے ہوئے زمانے میں بھی مجمع ہو تب بھی گریہ بر حسین ہو سکتا ہے. کربلا نہ بھی پہنچ سکے آدمی تب بھی پر مولا حسین نے کہا اگر تم دور ہی سے ہمیں سلام کرو گے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو السلام علیک یا ابا عبداللہ وہاں پہنچ جائیں تو کہنا ہی کیا, لیکن اگر دور سے بھی آپ مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں تو آپ کے سلام کا جواب آ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مجلسیں جس کیفیت میں بھی ہوں, جن حالات میں بھی ہوں, جس زمانے میں بھی ہوں, عام طور سے ہم مجلس کے بعد یا نماز کے بعد جو سلام کرتے ہیں بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ سلام نہیں ہے بلکہ یہ اس سلام کا جواب ہے جو آپ نے ان حالات میں بھی ہم تک پہنچایا تھا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن وہاں بھی انہوں نے کہا تھا جب قید سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. تو یہ مجلس میں ہماری آمد نہیں ہے, یہ قریب و دور سے ہمارا سلام نہیں ہے, بلکہ وہ مولا حسین کے سلام کا جواب ہے جو 61 ہجری میں انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ ہے عزیزان محترم وہ منزل فکر جو آپ تک پہنچ رہی ہے, اور یقیناً جستا جستا اور بھی اس کے جزیات آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں شکر گزار ہوں ان سبھی لوگوں کا جو مجمع نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن وہ مسلسل مجالس کو سن بھی رہے ہیں اور یقیناً ہمت افزائی بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے عزیزان محترم. تو میں نے گفتگو کے لیے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے اس میں آغاز ہوتا ہے انبیاء کے تذکرے سے, کہ انبیاء سے زیادہ قریب کون؟ جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتا ہے. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وراثت انبیاء پہ گفتگو ہوگی, لیکن انبیاء سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا عزاداری کے بہت سے اجزاء ہیں, لیکن اس کا ایک اہم ترین جز ذکر ہے. جمع ہوتے ہیں ہم گریہ بر حسین کے نام پر, لیکن تذکرے سب کے ہوتے ہیں. تو اگر اور سارے تذکروں کو تو میں کروں گا ہی, لیکن اصل اساس جو بنے گی تذکروں میں بھی وہ ہے نظریہ توحید. تو جو کیجئے گا, دیکھیے کہاں سے میں بات کو لے جا رہا ہوں, وہ ہے نظریہ توحید. یعنی مجلس کے موضوعات تو آپ نے پتہ نہیں کتنے سنے اور کتنے سنیں گے. یعنی انبیاء کی نسبت سے اگر آپ لیں تو وراثت انبیاء پوری مجلس کا جز بن جاتی ہے. یعنی جناب آدم کا تذکرہ ہو تو موضوع ہو جائے آدم اور حسین, جناب نوح کا ذکر ہو تو جناب نوح اور حسین, جناب موسیٰ کا ذکر ہو تو موسیٰ اور حسین, جناب ابراہیم کا ذکر ہو تو ابراہیم اور حسین, جناب اسماعیل کا ذکر ہو تو اسماعیل اور حسین. آپ ذرا موضوع کی وسعت دیکھ رہے ہیں. لیکن میں بندوں تک تو بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے تو یہ ذکر ہو جائے کہ توحید اور حسین, حسین کا خالق اور حسین, حسین کا مالک اور حسین. توجہ کیجئے گا, تو یہ مجلس خالی انبیاء کے تذکروں سے منور نہیں ہوتی, بلکہ اس مجلس میں نظریہ توحید پر بھی گفتگو ہوتی ہے, نظریہ لا الہ پر بھی گفتگو ہوتی ہے. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو عزاداری اور حالات حاضرہ کا یہ موضوع کتنا وسیع ہے کہ عشرے نہیں بلکہ مسلسل, اور یہ جو ہمارے یہاں مختلف موضوعات نظر آتے ہیں وہ سارے موضوعات اس میں سمٹ جاتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو اس منزل پر روکوں گا کہ تذکرہ توحید اور حسین, نظریہ لا الہ اور حسین. تو کیا کہنا خواجہ اجمیری کا, جہاں انہوں نے کہا عجیب منزل ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر خواجہ اجمیری نے واقعاً نظریہ توحید کے حوالے سے
امام حسین کو اپنی ربائی میں اللہ اکبر جو نذرانہ عقیدت، جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، حقہ کے بنائے شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں آپ کو آئندہ کی مجالس میں جناب ابراہیم تک لاؤں گا، لیکن ابراہیم جیسے موحد نے جو کعبہ بنایا وہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے تو بنایا۔ اور یاد رکھیے گا، چاہے انبیاء ہوں، چاہے انبیاء کے لائے ہوئے پیغام ہوں، یا جناب ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ہو، یہ سب اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ذات واجب سمجھ میں آئے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے ساری عبادتیں ہوں، یہ سب کچھ عزیزان محترم اسی وقت آپ کی سمجھ میں آئیں گی جب آپ کا نظریہ توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اگر یہ نظریہ آپ کا واضح نہیں ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر معرفت کے ساتھ ہے تو نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، یعنی معرفت خالق کے ساتھ ہے تو اس بلند پیشانی کا زمین پہ جانا اس سے اچھی کوئی عبادت نہیں، اور اگر یہ بغیر معرفت کے ہے تو اس سے بڑا کوئی ڈھکوسلا نہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو اب اگر اس مرحلے کو آپ کو طے کرنا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم حسین ابن علی کو، جن کی مجلس میں ہم جمع ہیں یا جو ہم دور سے سن رہے ہیں، مجمع نہ ہو تب بھی پر، تو پہلے اس رشتے کو ہم جانیں کہ شاست حسین کے بعد حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس لیے کہ کل منزل مصائب میں جہاں پر گفتگو رکی تھی، آج وہیں سے گفتگو مسلسل ہو رہی ہے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا، توجہ کیجئے گا، اور حسین ابن علی نے اس بیعت کا انکار کیا۔ توجہ کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، یا لفظوں کو بدل دوں کہ حسین بنیاد لا الہ جب ہی سمجھ میں آئیں گے جب لا الہ سمجھ میں آئے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، لیکن کتنوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے مفہوم لا الہ کو سمجھا؟ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کسی کی حکومت نہیں سوائے اس کے، بھائی توجہ کیجئے گا، سوائے ہمارے پیدا کرنے والے کے، سوائے خالق کے، سوائے مالک کے، سوائے رازق کے، کوئی اور اللہ، بھائی توجہ کیجئے گا، سب کچھ وہی ہے۔ تو لا الہ جب تک آدمی کو کہنا نہ آئے اس وقت تک الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جب تک لا الہ کہنا نہ آئے، یعنی دوسری طاقتوں کا جب تک انکار نہ ہو اس وقت تک الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یزید اپنے کو طاقت سمجھ کر حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ وہ اور ہیں جو لا الہ بھی کہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جھکتے بھی ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں شرک کا، یعنی جھکیے آپ دوسری طاقتوں کے سامنے اور الزام حسین والوں پر لگائیے۔ یاد رکھیے گا، حسینی جو مفہوم قربانی حسین کو سمجھے ہوئے ہے وہ کسی اور کو طاقت سمجھ ہی نہیں سکتا، جب دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تو آپ کو یہیں پر روک کر رکھنا ہے کہ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جب مطالبہ ہوا اور حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا
یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی توجہ کیجئے گا, یہیں پر کل گفتگو رکی تھی نا کہ انکار بیعت. تو کیا کہا حسین ابن علی نے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک تو حسین نے سلسلے کا تعارف کرا دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, ہم جیسے بھی ہیں, اور یزید بھی تنہا نہیں ہے, یزید جیسے بھی ہیں. تو مجھے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, حسین جیسے بھی ہیں, یزید جیسے بھی ہیں. اب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کون حسین جیسوں کو مانتا ہے, کون یزید جیسوں کو مانتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. تو بہرحال اب مولا حسین نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, اور اس نتیجے میں حسین نے کیا انکار. اب اس انکار سے پتا چلا کہ الا اللہ کیا ہے. توجہ کیجئے گا, جہاں پر آج ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آج دوسری محرم تک آ گئے ہیں اور ورود کربلا کا تذکرہ ہونا ہے, تو اس انکار کی طاقت کو بھی ہم سمجھ لیں کہ جہاں پر عجیب طرح سے کہنے والے نے کہا کہ یوں تل ملا گیا تھا پیمبر کا مہجبی, غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین, بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں, بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں. واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین, واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین. برباد کر کے رکھ دیا ظلم یزید کو, ماری فنا کی ٹھوکریں تاج یزید کو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین. توجہ فرما رہے ہیں, تو اس نہیں کو عزت کس سے ملی؟ حسین ابن علی کے انکار سے. اب آپ نے سمجھا جو لا الہ, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواجہ کی یہ ربائی سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ اس میں خالی لا الہ ہے, الا اللہ نہیں ہے. خالی لا الہ ہے, الا اللہ نہیں ہے. میں کہوں گا آپ نے لا الہ کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ ہے, الا اللہ نہیں ہے. چونکہ آپ اگر غور کریں تو خواجہ اجمیری کی پوری ربائی اسی انکار کو پیش کر رہی ہے. اور جو دل سے لا الہ کہہ دیتا ہے پھر وہ کسی طاقت کا اقرار نہیں کرتا, چاہے وہ یزید ہی جیسی طاقت کیوں نہ ہو. حسین نے انکار کر کے بتایا کہ یہ ہے مفہوم لا الہ, جو ایک مرتبہ دل سے لا الہ کہہ دیتا ہے پھر وہ ہر طاقت کا انکار کر دیتا ہے. اور جب وہ حسین جیسا ہوتا ہے تو انکار کر کے وہ بنائے لا الہ بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو لا الہ پر اعتراض ہے تو یہ بات تو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے, اور اس طرح سے کہی ہے کہ نقش عجب طرح سے علامہ اقبال نے اس منزل پر کہ جہاں اگر آپ دیکھیں کہ لا الہ اور الا اللہ کو علامہ اقبال نے کیسے ملایا ہے, اور یقیناً اقبال فہمی کا ذوق رکھنے والے ان دو اشعار کو سمجھیں گے کہ بحر حق در خاک و خون غلطی داست. حق کے لیے حسین ابن علی خاک و خون میں نہائے, بحر حق در خاک و خون غلطی داست, پس بنائے لا الہ گردی داست. توجہ کیجئے گا, یعنی حسین ابن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ خاک و خون میں اس لیے نہائے کہ انہوں نے انکار کیا, پس بنائے لا الہ گردی داست. اب انکار کیا خون میں نہا کر تو اس لیے بنائے لا الہ کہلائے. یعنی جو بات خواجہ اجمیری نے کہی وہی بات اقبال نے بھی کہی. تو آپ کس کس کا انکار کریں گے حسین دشمنی میں؟ توجہ کیجئے گا, اب اگر آپ کو لا الہ سمجھ میں آ گیا تو اقبال نے دوسرے مقام پر کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ما نوشت. حسین نے ریگزار کربلا پہ الا اللہ لکھا اور ہماری نجات کا عنوان بن گئے.
ارے اشرے چاہیے ہیں اس شعر کے لیے، لیکن میں یہاں پر آپ کو روکوں گا نہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے اپنے سجدے سے، اپنے خون سے ریگزار کربلا پر جس زمین پر دوسری محرم کو پہنچے ہیں الا اللہ لکھا اور ہماری نجات کا عنوان بن گئے۔ یعنی اگر کربلا کو نہ سمجھو گے تو ساری عبادتیں بے فائدہ ہو جائیں گی۔ تو دو چیزیں ہیں، لا الہ اور الا اللہ۔ تو یاد رکھیے گا، جو حسین کے انکار کو نہ سمجھے گا اسے لا الہ سمجھ میں نہ آئے گا، اور جو حسین کے سجدے کو نہ سمجھے گا اسے الا اللہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج میں آپ کو زیادہ، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اگر اس پر آپ غور و فکر کریں گے اور یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، جہاں پر عزاداری یقیناً اس قربانی کو خراج عقیدت ہے، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں جن حالات میں سجدہ کیا ہے اور جس طرح سے مولا حسین نے انکار کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو عزاداری، عزائے حسین، گریہ بر حسین، ان چیزوں کی افادیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بنام حسین جمع ہو کر کن کن فریضوں کو انجام دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، ورنہ ان کے لیے تو اقبال نے عجب طرح سے کہہ دیا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان اپنے دل کو مسلمان کرے، انسان اپنی نگاہ کو مسلمان کرے، انسان اپنی فکر کو مسلمان کرے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خالق کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اس کے حکم کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ آپ نے دیکھا نا کہ اس آیت کو جو میں نے پڑھا ہے اس سے میری گفتگو مربوط ہو گئی کہ جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان، تو ابراہیم کا اتباع کیسے ہوگا؟ ابراہیم نے ہر منزل پر حکم خدا کی اطاعت کی ہے نا۔ توجہ کیجئے گا، تو اگر ابراہیم نے اطاعت پروردگار اس طرح سے کی کہ اگر خواب میں بھی، توجہ کیجئے گا، اگر خواب میں بھی یہ حکم ہو جائے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دو، تو یہ ہے اطاعت پروردگار، حکم پروردگار پر عمل کرنے کی منزل۔ تو یقیناً وہ خواب کی منزل تھی جہاں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی گئی، اور یہ تعبیر کی منزل تھی جہاں حسین ابن علی نے کربلا میں پہنچ کر سجدہ خالق میں اپنے کو بھی قربان کیا اور اپنے بھرے گھر کو بھی قربان کیا۔ بس عزیزان محترم، اور اس کے لیے آج دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، اور کس طرح سے پہنچا ہے اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ محرم میں مصائب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور میں چاہوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ علامہ جعفر شوستری نے اور ہمارے دیگر بزرگ علماء نے علامات ایمان میں سے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کی گہرائی یا ایمان کی ترقی کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ ماہ محرم میں گزرتی ہوئی تاریخوں کے ساتھ تمہارے اوپر غم و الم اور گریے کی کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیفیت گریہ سے تم اپنے ایمان کی گہرائی اور ایمان کی ترقی کا اندازہ لگاؤ۔ تو آج جب ہم دوسری محرم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ انسان تو انسان
سب حیران و پریشان ہیں نا, سب خون کے آنسو رو رہے ہیں نا کہ گزشتہ سالوں کی طرح سے ہم ایک جگہ جمع ہو کر اس انداز سے مولا حسین کو رو نہیں پا رہے ہیں, گریہ نہیں کر پا رہے ہیں, ماتم نہیں کر پا رہے ہیں یقیناً. لیکن جو جہاں سے بھی سن رہا ہو, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ دوسری محرم کو پہنچا ہے کربلا, تو چلتے ہوئے گھوڑے رکے اور حسین ابن علی نے مسلسل 7 گھوڑے تبدیل کیے اور کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین جن جانوروں پر سوار ہوں وہ جانور بھی اپنی منزل پہچانتے ہیں. تو اگر چلتے ہوئے گھوڑے رک جائیں کربلا پہنچ کر, تو اگر یہ حسینی عزائے حسین کے لیے فکر مند ہیں تو یہ مقام تعجب نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے. انشاءاللہ میں آئندہ کی مجالس میں گھوڑوں کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا, بالخصوص پرسوں جب میں جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کروں گا, اس لیے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب بھی مجالس عشرہ مجالس میں مسلسل ہوتے ہیں. تو اس موقع پر میں کچھ اور باتیں بھی, لیکن اس وقت اتنا کہ عزادارو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے, دوسری محرم کو ترائی کے کنارے خیمے لگائے گئے ہیں اور شیر نے ترائی کے کنارے خیمے لگوائے ہیں, اور یہ خیمے بس صرف 2 دن تک ترائی کے کنارے لگے رہ پائے. لیکن حسین نے ایسے ہی نہیں جا کر کے وہاں پر اپنے خیمے لگا دیے. جاننے والے جانتے ہیں کہ مولا حسین نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا ہے, ان سے زمین خریدی ہے, اور زمین خریدنے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو ہم خرید ضرور رہے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری تمہارے ہی اوپر ہوگی کہ تم ہمارے بعد, مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے, اگر مجھے دفن نہ کیا جائے تو تم میرے دفن و کفن کا انتظام کرنا. عورتوں سے بھی کہا, بچوں سے بھی کہا, اور پھر اس کے بعد عزادارو آپ کو پتا ہے نا کہ کہہ دیا کہ آنے والے مہمانوں کو 3 دن تک تم مہمان رکھنا. اللہ اللہ, بھوکا پیاسا جانے والا میرا آقا اپنے زواروں کا کتنا خیال رکھنے والا ہے. ہاں آپ کریم ابن کریم ہیں, لیکن عزادارو کل سے میں شہدائے کربلا کی شہادتوں کو مصائب میں بیان کروں گا, لیکن آج میں نے ضمناً کربلا پہنچنے کا تذکرہ تو کر دیا, لیکن اگر میں کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کروں لیکن حسین کے اس سفیر کا ذکر نہ کروں جو بظاہر کربلا میں تو شہید نہیں ہوا ہے لیکن اس کی عظمت شہدائے کربلا سے کم نہیں ہے. ہاں عزادارو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ مسلم ہے جس کو مولا حسین نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجا تھا, اور کوفے میں مسلم کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتا ہے. یعنی ادھر یہ قافلہ آیا ضرور ہے, شہیدوں کا تذکرہ ضرور ہوگا, لیکن میرا یہ دستور ہے کہ میں شہیدوں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو پہلا ذکر جناب مسلم کا کرتا ہوں. اس لیے میں نے ورود کربلا کے مصائب مختصر کیے ہیں, اب چند جملے صحیح لیکن شہادت جناب مسلم کے حوالے سے. ہاں عزادارو جناب مسلم کوفے میں گئے ہیں, مولا حسین کے نام پر
18,000 لوگوں تک نے بیعت کی ہے، لیکن کیسے زمانہ بدلا ہے. کسی کو اس طرح سے غربت نہ ملے جیسے جناب مسلم کو نصیب ہوئی ہے. ہاں آزادارو، علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ عالم غربت میں کوئی مجبور نہ ہو، اور اگر مجبور ہو بھی جائے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں. لیکن آزادارو، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کوفے میں مسلم پر یہ دونوں مصیبتیں آ گئیں، اور جناب مسلم کے دونوں بچے. اب باپ کیا کرے؟ جو تفصیل ہے آپ کو پتا ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. میں تو چند جملے جناب مسلم کے مصائب پڑھ کر کے آج کی مجلس تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ جب جناب مسلم نے طوع کے گھر میں پناہ لی ہے اور کس طرح سے جناب مسلم نے اس کے گھر کی خواتین کے پردے کا خیال کیا ہے، اور مردانہ وار آپ کوفے کی گلیوں میں نکل کر حملے پر حملے کر رہے تھے، وہیں ان ناشعار لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کس سے مقابلہ ہے، اس لیے کہ فوج پر فوج آ رہی ہے لیکن مسلم سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا ہے. اب کہنے والے نے کہا کہ جب تم ایک سے نہیں لڑ پا رہے ہو تو اگر عباس و علی اکبر سے مقابلہ ہو گیا تو تمہارا کیا عالم ہوگا. بہرحال دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، اور مسلم کو جب لے جایا گیا ہے دارالامارہ میں، ہاں آزادارو، تو جناب مسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے. پانی کا مطالبہ ہوا ضرور، لیکن جب پانی آیا ہے تو پانی میں خون مبارک مل گیا. جناب مسلم پانی نہ پی سکے. میں کہوں گا کربلا میں جب آپ کا آقا بھوکا پیاسا شہید ہوگا تو آپ کو کیسے پانی نصیب ہو جائے. ہاں آزادارو، جناب مسلم نے جب اندر پہنچے ہیں اس محل کے تو کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. کہ مالی امیر سول حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. دیکھا حسین ابن علی نے انکار کیا تو جو سفیر ہے وہ بھی کس طرح سے انکار کر رہا ہے. یہ ہے مفہوم لا الہ کی حفاظت کرنے والے. بہرحال اب جناب مسلم کے قتل کا حکم دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جائے اور مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. اب جناب مسلم نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا ذکر برقرار رکھنے والے، یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے. کہ جناب مسلم نے خالق کا سجدہ کیا اور شکر پروردگار کیا اور شہادت کے لیے تیار ہو گئے. عزاداروں، مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ نماز کے فوراً بعد جناب مسلم نے اس طرف کا رخ کیا جدھر سے حسین ابن علی کا قافلہ گزر رہا تھا. ادھر کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جزاکم ربکم. ہاں زادارو، میں نے آغاز کلام میں کہا تھا نا کہ گریہ بر حسین، زیارت قبر حسین، اس کی تمنا ہر عزادار کو ہوتی ہے. لیکن اے کربلا جانے کے لیے تڑپنے والوں، اے کووڈ-19 کی وجہ سے یہ خیال کرنے والوں کہ ارے ہم تو عشرہ کئی سال سے کربلا میں کرتے تھے لیکن اس سال ہم نہیں جا پائے. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں تو آپ دور سے سلام کریں گے نا، لیکن آپ کو پتا ہے دور سے سب سے پہلے سلام جس نے مولا حسین کو کیا وہ کون ہے؟ اس کا اندازہ آپ کو ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب مسلم ہیں. جب جناب مسلم کو شہادت کا یقین ہو گیا تو نماز کے فوراً بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جزاکم ربکم. ایک مرتبہ یہ آواز ہواؤں کو چیرتی ہوئی بوتراب کے وارث تک پہنچی. مولا حسین نے کہا علیک السلام یا غریب، اے مسافر تجھ پہ میرا سلام ہو. اب تصور صحیح، خیال صحیح، لیکن عقل سے قریب ہے، اس لیے کہ مدینے سے مسلسل عباس و علی اکبر مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہیں. جب دیکھا کہ کسی کے سلام کا جواب دیا، داہنے اور بائیں دیکھ کر کہا کہ آقا کوئی نیا
آنے والا تو نظر نہیں آتا، یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ ہاں عزادارو، اب مولا حسین نے کہا عباس اگر تم وعدہ صبر کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ ایک مرتبہ عباس نے صبر کا وعدہ کیا، بو تراب کے وارث نے اشارہ کیا، کائنات کی زمین پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی، اب وہاں قیامت گزر چکی تھی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا جا چکا تھا اور جسم کو زمین پہ پھینکا جا چکا تھا اور پیر میں رسی باندھ کر آپ کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جناب عباس نے جب جناب مسلم کا یہ حال دیکھا، بہن کی سہاگ کا مسئلہ تھا، تڑپ گئے، عجب نے کہا مولا ہمیں وہاں تک جانے کی اجازت دیجئے۔ لیکن میں کہوں گا مولا عباس آپ نے اتنے دور مسلم کا بے کفن لاشا دیکھا، برداشت نہ کر سکے، ذرا 11ویں محرم کو آئیے اور سید سجاد کو سنبھالیے، چند قدم کے فاصلے پر بابا کا لاشا، مولا کے چچا کا لاشا، بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بنت زہرا کی تھی صدا بابا، 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 لٹ گیا میرا قافلہ بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، مجھ پہ اتنا ستم ہوا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، ایک دن میں اجڑ گیا گلشن، ایک دن میں اجڑ گیا گلشن، ایک دن میں اجڑ گیا گلشن، وہ چلی ظلم کی ہوا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، ظالموں نے جلا دیے خیمے، ظالموں نے
زہرا کی تھی صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا تیر مارا ہے نانے اصغر کو تیر مارا ہے نانے اصغر کو تیر مارا ہے ننھے اصغر کو ظلم کی تھی یہ انتہا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا اے پیاسی بچی لہد میں سوتی ہے پیاسی بچی لہد میں سوتی ہے پیاسی بچی لہد میں سوتی ہے العطش کی لیے صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا ہے کیسے فیاض بھولوں وہ منظر کیسے فیاض بھولوں وہ منظر کیسے فیاض بھولوں وہ منظر جب کاٹا بھائی کا گلا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا لٹ گیا میرا قافلہ بابا شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی افسوس یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر افسوس یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت
غربت پر انبار لگاتی کلیوں کے انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کا می برسا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی آوارہ وطن پابند رسن پھر کیسی ردا کیا غسل و کفن آوارہ وطن پابند رسن پھر کیسی ردا کیا غسل و کفن گر ہوتا مدینہ بھائی میرے گر ہوتا مدینہ بھائی میرے روزہ بھی تیرا بنوا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی یہ غیرت ہاشم کی میرے زنجیر تھی پیروں میں ورنہ یہ غیرت ہاشم کی میرے زنجیر تھی پیروں میں ورنہ پامال نہیں ہوتا لاشا پامال نہیں ہوتا لاشا مقتل میں بہن پہرا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی عباس میرا زندہ ہوتا یا اذن وفا مجھ کو دیتا عباس میرا زندہ ہوتا یا اذن وفا مجھ کو دیتا ممکن ہی نہیں تھا پھر تجھ کو باقی کا لقب دنیا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی ہے ہاتھ رسن بستا میرے سجاد سلا سل میں جکڑا ہے ہاتھ رسن بستا میرے سجاد سلا سل میں جکڑا ورنہ تو کسی بھی طرح سے ورنہ تو کسی بھی طرح سے بھائی کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی اظہار ہے دل کے زخموں کا زینب کا یہی کہنا مظہر اظہار ہے دل کے زخموں کا زینب کا یہی کہنا مظہر عادت ہے فریبی دنیا کی عادت ہے فریبی دنیا کی ہے زخم بہت گہرا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھے کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم